بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم علیہ۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عطار بن یسار ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے اس سال مرنا ہوتا تو شعبان کے مہینے میں اس کا نام زندوں کی فہرست سے مرنے والوں میں نام لکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین روزوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ حضرت معاویہ بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں شعبان زیادہ پسند تھا، آپ اسے رمضان سے ملاتے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شعبان کے آخری سوموار کا روزہ رکھا اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ اس سے مراد شعبان کا آخری سوموار مہینے کا آخری دن مراد نہیں، کیونکہ ایک یا دو دن کے روزے کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو اس لیے شعبان کہتے ہیں کہ اس میں رمضان المبارک کے لیے بہت زیادہ نیکیاں پھوٹتی ہیں، اور رمضان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اس مہینے کا پورے جوش کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کے روزے بھی رکھ سکیں اور پورے جوش کے ساتھ عبادت بھی کر سکیں۔ اللہ ہماری نیتوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کریے گا۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔